کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جہنم نما جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ تمام نظر بند کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جیلوں میں انہیں مناسب طبی امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ نظر بندوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے اور غیر صحت بخش خوراک اور ماحول نے ان کی صحت کو مزید خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنماؤں اور کارکنوں کی مثالی لگن اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ 6500 سے زائد مزاحمتی رہنما اور کارکن بغیر کسی قانونی مقدمے کے مختلف جیلوں میں بند ہیں اور کورونا وائرس کی وبا کے بہانے ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو ان تک رسائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجوں کی طرف سے پونچھ کے جنگلات میں ایک پاکستانی نظر بند ضیاء مصطفیٰ کے ایک جعلی مقابلے میں قتل سے نظر بندوں کے لواحقین میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے مذموم ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ مودی حکومت نے اپنے تازہ ترین اقدام میں وادی کشمیر میں 19 مقامات کی نشاندہی کی ہے تاکہ واپس آنے والے یا ملازمت کے لیے وادی آنے کے خواہش مند مہاجر کشمیری پنڈتوں کے لیے 6000 فلیٹس تعمیر کیے جائیں۔ یہ منصوبہ بھارتی وزیر اعظم کے ترقیاتی پیکیج کا حصہ ہے جس کے تحت بھارتی حکومت کو مہاجر کشمیری پنڈتوں کے لیے 6000 سرکاری ملازمتیں اور 6000 فلیٹس تعمیر کرنے ہیں۔ پیکیج کی کل لاگت کا تخمینہ 920 کروڑ لگایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 19 مقامات میں سے وندھاما، بانڈی پورہ، بارامولہ، بڑگام اور قاضی گنڈ سمیت 5 مقامات پر مقبوضہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے منصوبے کے پہلے مرحلے میں فلیٹس کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ تمام 19 مقامات پر تعمیراتی کام اگلے سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بھارتی وزارت داخلہ نے 2020 میں کشمیری پنڈتوں کے لیے نیا کشمیر کے منصوبے کے تحت وادی کے 10 اضلاع میں 10 خصوصی ٹاؤن شپس بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ نیا کشمیر منصوبے میں تمام 10 اضلاع میں مندروں کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو بھی شامل ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ حریت رہنماؤں کا خیال ہے کہ مودی حکومت مہاجر کشمیری پنڈتوں کی بحالی کی آڑ میں بھارتی ہندوؤں کو علاقے میں آباد کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے انتہا پسند ہندوؤں اور RSS کے ارکان کو مقبوضہ جموں کشمیر لایا جائے گا۔ حریت قیادت مہاجر کشمیری پنڈتوں کے لیے علیحدہ کالونی کی مخالفت کر رہی ہے اور وادی کشمیر میں اپنے آبائی گھروں میں ان کی واپسی چاہتی ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کھلی جگہوں پر نماز کے لیے دیے گئے تمام سابقہ احکامات کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب عوامی مقامات پر نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ دراصل ریاست ہریانہ کے گڑگاؤں میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کے ارکان نے مسلمانوں کو جمعے کو ایک مرتبہ پھر کھلی جگہوں پر نماز کی اجازت نہیں دی۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع اریا میں ہندو ہجوم نے ایک مسلمان شخص کو مویشی چوری کرنے کا الزام لگا کر پیٹ کر مار ڈالا۔ 52 سالہ محمد صدیق کو بدھ کے روز ضلع کے گاؤں بوانی پور میں ایک ہجوم نے مویشی چوری کرنے کے الزام میں قتل کر دیا۔